اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے آج ہم جس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ یتیم کے احکامات کا پارٹ 2 ہے۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مدرسہ تعلیم القرآن کی طالبہ سیدہ نور زہرا نقوی جی فہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم یتیم کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے، تو میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہاں پر میں تمام مومنین کو بتانا چاہوں گی کہ یتیم سے مراد ایک ایسا نابالغ بچہ ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے، یعنی ایک ایسا نابالغ بچہ کہ جس کے والد فوت ہو جائیں اسے یتیم کہتے ہیں۔ جی مومنین اکرام، خواہاں نے ہمیں بتایا کہ یتیم ایسے نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ اس دنیا سے وفات پا جائے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ تو خواہر میں آپ سے ایک بہت ضروری سوال جو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے، وہ آپ سے میں کرنا چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا کہ قرآن یتیم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ یتیم کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ جی آپ نے واقعی بہت ضروری سوال کیا ہے، اور یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ خداوند متعال نے ایک یتیم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ ایک یتیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں اور ان کا دھیان رکھیں۔ خداوند متعال نے ایک یتیم کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں یتیم کے مال کو کھانا، اس میں ذرا سے بھی خیانت کرنے کو گناہان کبیرہ قرار دیا ہے۔ اس طرح سے خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ خداوند متعال فرماتا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ دراصل میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ عنقریب آگ میں جلیں گے۔ اس آیت سے ہمیں مومنین اکرام پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک یتیم کا مال کھانا کتنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نہ صرف ایک یتیم کا مال کھانا گناہ ہے، بلکہ ایک یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ بدلنا بھی حرام ہے۔ مومنین اکرام، خواہاں نے ہمیں بتایا کہ قرآن یتیم کے بارے میں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا ایسے ہے کہ جیسے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور جو بھی یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب رکھا ہے۔ خواہاں نے ہمیں بتایا کہ نہ تنہا یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، بلکہ یتیم کے مال کو تبدیل کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہاں خواہر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نہ تنہا یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، بلکہ یتیم کے مال کو تبدیل کرنا بھی حرام ہے، تو کیا قرآن میں اس کے بارے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتیم کے مال کو تبدیل نہ کرو یا یتیم کے مال کو تبدیل کرنا حرام ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ آیت سے ہمیں جو ہے وہ واضح کیجیے گا۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ خداوند عالم فرماتا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال واپس کر دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے ناقص مال کو یتیموں کے پاک مال کے ساتھ نہ ملا کر کھاؤ، اپنے ناقص مال کو یتیموں کے پاک مال سے نہ بدلو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اور یتیم کے مال کو ملا کر نہ کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا ایک بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔
جی مومنین اکرام، ہر نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یتیم کے مال کو تبدیل کرنا یا یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر کھانا حرام ہے اور یہ گناہان کبیرہ ہے۔ نہ تنہا یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، بلکہ یتیم کے مال میں ذرا سی تبدیلی کرنا یا اپنے مال میں ملا کر مال کو کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں عذاب رکھا ہے اور جہنم کا عذاب تیار رکھا ہے۔ فہر میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو بھی یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھائے گا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے عذاب کا وعدہ دیا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا صرف آخرت میں ہی عذاب ہے یتیم کے مال کھانے والے کے لیے، آخرت میں ہی عذاب ہے یا دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی عذاب ہے؟ جی آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کچھ گناہ انسان سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، اور اسی طرح سے یتیم کا مال کھانا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا خداوند عالم دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کرنا چاہوں گی کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا یتیم کے مال کھانے والے کو دو طرح کی سزائیں دیتا ہے، ایک آخرت میں دیتا ہے اور ایک دنیا میں دیتا ہے۔ آخرت میں یہ سزا ہے کہ جو بھی یتیم کا مال کھائے گا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور دنیا میں یہ سزا ہے کہ جو بھی یتیم کا مال کھائے گا اس کے مرنے کے بعد اس کی یتیم اولاد پر بھی خدا کسی ظالم کو مقرر کر دے گا۔ اس طرح سے خداوند متعال سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ خداوند متعال فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اپنی بے بس اولاد چھوڑ جائیں تو پھر خَافُوا عَلَيْهِمْ، انہیں اپنی اولاد کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور ہمیشہ حق بات کہیں۔ یہاں پر میں وضاحت کرتی چلوں کہ جو شخص بھی کسی دوسرے یتیم پر ظلم کرتا ہے اور کسی یتیم بچوں کا مال کھاتا ہے تو خداوند متعال اس کے بھی یتیم بچوں پر اس ظالم کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ ظالم بھی یتیم بچوں پر ظلم کرے اور ان کا مال کھائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے ہی کیے کی وجہ سے آتی ہے، انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے، اس کو جو بھی اذیت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے۔ جی مومنین کرام، فہر نے قرآن کی آیات سے واضح کیا کہ نہ تنہا یتیم کا مال کھانے والے کے لیے آخرت میں عذاب ہے بلکہ اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے بیان کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی یتیم کا مال کھائے گا اس کے لیے دو سزائیں ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار رکھا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی یتیم بچوں کے ساتھ ظلم کرے گا، کسی یتیم بچوں کا مال کھائے گا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچوں پر بھی ظلم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے یتیم بچوں پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا۔ تو فہر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی کسی کے یتیم بچوں پر ظلم کرے گا تو خدا بھی اس کے یتیم بچوں پر جو ہے وہ ایک ظالم کو مسلط کر دے گا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن ایک کنفیوژن ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے یتیم بچوں پر ظلم کرتا ہے، وہ خود کر رہا ہے، لیکن کل کو اس کی یتیم اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وفات پا جائے، تو کل کو اس کی اولاد پر بھی خدا ظالم کو مسلط کر دے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اس نے تو خود یتیم، اس انسان نے جو ہے وہ کسی کے یتیم بچوں کا مال کھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے یتیم بچوں پر کسی ظالم کو کیوں مسلط کرے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا ہے، اور یہاں پر میں مومنین کی توجہ کی طلبگار ہوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا
کہ اگر کوئی شخص کسی کے یتیم بچوں پر ظلم کرتا ہے تو اس کا ریئیکشن اس کی اولاد پر ہوتا ہے کہ خداوند متعال اس کی اولاد پر بھی کسی ظالم کو مقرر کر دے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل میں اولاد پر مہربانی باپ پر مہربانی ہوتی ہے۔ خداوند متعال اس لیے ایک ظالم کی اولاد پر کسی ظالم کو مقرر کر دیتا ہے تاکہ باپ پر مہربانی نہ ہو۔ اور اولاد پر جو ظالم مقرر کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد گناہ کار ہے یا اولاد میں کوئی نقص ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے امتحان لے رہا ہے۔ اب عمل کا نتیجہ باپ کا ہے، باپ سے مہربانی خداوند متعال اٹھا لیتا ہے اور اولاد سے امتحان لیتا ہے۔ یہاں پر اس کی ایک سیکنڈ وضاحت کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گی۔ اس طرح سے اگر ایک باپ کام نہیں کرتا، یعنی وہ سستی کرتا ہے اور جاب نہیں کرتا، گھر بیٹھا رہتا ہے، اب عمل باپ کر رہا ہے اور نتیجہ اولاد کو بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ اولاد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی آسائشیں نہ ہوں، انہیں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور زندگی مشکل سے وہ گزاریں۔ اب عمل باپ کر رہا ہے، باپ کام پہ نہیں جا رہا، سستی باپ کر رہا ہے، لیکن مشکلات کا سامنا اولاد کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگرچہ باپ کے عمل کا نتیجہ ہے لیکن اولاد پر خداوند متعال اولاد سے امتحان لے رہا ہے۔ جس طرح سے اگر کسی کا باپ دن رات محنت کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، اور اولاد گھر میں آسائشوں میں بیٹھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کری ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نعمتیں دے کر امتحان لے رہا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر کسی سے امتحان لینا ہے۔ اب خداوند متعال کسی پر ظالم مقرر کر دیتا ہے اور اس طرح سے اس کا امتحان لیتا ہے، کسی سے نعمتیں اٹھا لیتا ہے، اس طرح سے اس کا امتحان لیتا ہے، کسی کو نعمتیں دے کر امتحان لے لیتا ہے، اور اسی طرح سے مختلف طرح سے خدا امتحان لیتا ہے۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہی ہے کہ دراصل میں ایک ظالم کی اولاد پر کسی ظالم کو مسلط کرنے میں خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ باپ سے اپنی مہربانی اٹھا لے اور یتیموں بچوں پر اپنا امتحان لے، ان سے امتحان لے۔ جی مومنین اکرام، فہر نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے سامنے واضح کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے یتیم بچوں پر ظلم کرتا ہے تو کل کو اس کی وفات کے بعد بھی خدا اس کے یتیم بچوں پر کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ فہر نے میں بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد پر مہربانی در حقیقت میں باپ پر مہربانی ہے۔ جیسے فہر نے مثال کے ساتھ واضح کیا کہ اگر ایک باپ ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، کماتا ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کی اولاد کو ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی باپ ہے وہ کماتا نہیں ہے تو اس کا نقصان اور مشکلات کا سامنا اولاد کو کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی کسی کے یتیم بچوں پر ظلم کرتا ہے تو خدا بھی اس کے یتیم بچوں پر کسی ظالم کو مسلط اس لیے کرتا ہے تاکہ باپ پر مہربانی نہ ہو اور ان یتیموں کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لیتا ہے۔ تو فہر، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، آپ نے قرآن کے ذیل میں ہمارے سامنے بہت ہی خوبصورت آیات کے ذیل میں ہمیں جو ہے وہ یتیم کا واضح کیا، یتیم کے بارے میں۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، آپ بتائیے گا کہ کیا احادیث میں بھی یتیم کے متعلق ہمیں کچھ ملتا ہے، یا احادیث میں بھی یتیم کے بارے میں کوئی احکامات ہیں؟ جی بالکل، ہمیں ائمہ کرام کی حدیث اور رسول اللہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے اور یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ اس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام رسول اللہ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا ایک گروہ ایسا آئے گا کہ جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، تو لوگ پوچھیں گے کہ اے خدا کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس وقت رسول اللہ بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی علی محمد وآل محمد، آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ معراج کی شب معراج پر گئے تو آپ نے وہاں پر ایک ایسے گروہ کو دیکھا لوگوں کے کہ جن کے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ملک الموت کسی کافر کی روح کو قبض کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک آگ کی چھڑی ہوتی ہے کہ جس سے وہ کافروں کی روح کو نکالتا ہے۔ تو اس وقت امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں سے بھی کسی کی روح اس طرح سے قبض ہوگی کیا؟ تو رسول اللہ نے بتایا کہ ہاں، 3 گروہ ایسے ہیں جن کی روح اس طرح سے قبض کی جائے گی۔ سب سے پہلا ظلم کرنے والا، دوسرا جھوٹی گواہی دینے والا، اور تیسرا ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھانے والا۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہی ہے کہ یتیموں کا مال کھانا، اس میں خیانت کرنا، اسے اپنے مال کے ساتھ بدلنا ایک بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بہت زیادہ برا ہے۔ مومنین کرام، قہر نے واقعاً ہمیں احادیث سے بتایا، واضح کیا کہ جو بھی یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ قہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے بیان کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹوں سے آگ نکل رہی تھی۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا اے خدا کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہے۔ تو قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے اور یہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ تو قہر، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جی مومنین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔